شخصیت ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور مسلح رسول کے سب سے پہلے وارث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا مسلح سنبھالنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات اسی مہینے میں 22 جمادی الثانی کو ہوئی۔ اسی نسبت سے قرآن کی آیات کچھ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، آپ کی شان قرآن نے کس انداز سے بیان کی ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے بھی زیادہ محسوس ہوئی کیونکہ آج فتنوں کا دور ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو میرے اور آپ کی جیب میں ہر وقت ہوتا ہے موبائل کا، جس میں آپ طرح طرح کی گفتگو سنتے ہیں، لوگ آپ کو کتابیں دکھا کر متاثر کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا آ گیا، فلاں حدیث میں یہ لکھا ہوا آ گیا، فلاں روایت میں یہ لکھا ہوا آ گیا، فلاں تاریخ دان نے یہ جملہ کہہ دیا۔ بھائی وہ تاریخ لکھنے والا بھی تو ایک انسان ہے، وہ کتاب لکھنے والا بھی تو ایک انسان ہے، اس لیے میں نے نہ کسی تاریخ کا سہارا لینا ہے، نہ کسی خواب کا سہارا لینا ہے، نہ کسی کتاب لکھنے والے کا سہارا لینا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی وہ آیات پڑھی ہیں جن میں اللہ رب العزت حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو کئی ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان ثابت کرنے کی جو ہے وہ چیلنج دے رہے ہیں۔ ایمان ثابت کرو گی تو کس کا؟ ابو بکر صدیق کا۔ اس سے بڑا اور کیا فتنہ ہوگا کہ جو بندہ ابو بکر صدیق کے ایمان ثابت کرنے کا کہہ رہا ہے خود تو اس کا ایمان ہے ہی نہیں۔ ظاہر بات ہے ان کی صحابیت، ان کا مقام، ان کا متقی ہونا، اور متقی بھی کائنات میں سب سے زیادہ بعد انبیاء کے تقوی والا ہونا۔ میں نے قرآن کی جو آیات پڑھی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی تو دیکھیں کہ قرآن نے کس انداز میں اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر کے تقوی کو بیان کیا ہے۔ تو جب ایسی شخصیت کے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو سوال کرنے والا خود تو ایمان سے خالی ہو گیا، اور ایسی شخصیت آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کا وقت قریب ہے، آخری ایام ہے زندگی کے، دنیا کو چھوڑنے والے، نماز پڑھانے کی طاقت نہیں ہے، صحابہ مسجد میں انتظار فرما رہی ہے، اور صحابی رسول آئے اور آ کر کہا اللہ کے محبوب لوگ انتظار کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، آپ پر غشی طاری ہو رہی ہے، بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، پھر آپ ٹھیک ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے اپنی زندگی میں۔ اور پھر یہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت تھوڑی بحال ہوتی ہے، آقا دو سہاروں کے صحابہ کے سہارے لیتے ہیں، اور سہارا لے کر مسجد تشریف لاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ آیا میں نے جو 23 سال محنت کی ہے، اور یہ وہ صحابی ہے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا صحابی،
جس کی صحابیت کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ حضور آئے، دیکھا صحابہ، اور ایسی حالت ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لایا گیا تو حضور کی طاقت یہ نہیں تھی کہ آپ پاؤں کو اٹھاتے، آپ کے پاؤں سے لکیریں کھینچی جا رہی تھی، اتنی کمزوری ہو چکی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ صدیق کے پیچھے لوگ جمع ہیں، خوش ہوئے۔ بہرحال قرآن نے ان کی صحابیت کو کس انداز میں بیان کیا۔ ایک تو مشہور واقعہ جو ہجرت کا واقعہ ہے کہ جس میں دیکھیں نا اللہ کے نبی نے 2 سفر بڑے عجیب کیے۔ ایک سفر معراج والا ہے جس میں ساتھی جبرائیل ہے، ایک سفر مدینے والا ہے جس میں ساتھی صدیق اکبر ہے۔ معراج والے سفر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور ساتھ لے کے جاتے ہیں، مسجد اقصی جاتے ہیں۔ قرآن نے اس سفر کو بھی بیان کیا ہے اور قرآن نے اس سفر کو بھی بیان کیا ہے، لیکن فرق بڑا واضح ہے اور بڑا عجیب فرق ہے دونوں سفروں میں، ہے دونوں سفر بڑے عجیب، اللہ کے حکم سے ہیں۔ ایک میں اللہ جبرائیل کو حکم دیتے ہیں جاؤ میرے محبوب کو ذرا آسمانوں کی سیر کراؤ، ایک میں اللہ محبوب کو حکم دیتے ہیں محبوب سفر شروع کرو میرے صدیق کو ساتھ لے کے آؤ۔ ایک میں اللہ جو ظاہر بات ہے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے، اپنی مرضی سے تو کوئی بول نہیں بولا کرتے تھے، جو اللہ کی طرف سے بھی ہوتی وہی کام کیا کرتے۔ تو ایک سفر میں حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ جاؤ میرے محبوب کو جگاؤ اور آسمانوں کی سیر شروع کرو، معراج کا سفر شروع کرو۔ اور یہ سفر جب آتا ہے تو اللہ اپنے محبوب کو حکم دیتا ہے کہ محبوبہ اپنے گھر سے سفر شروع کرے اور جائے، صدیق کے دروازے پر ہر موقع پر تیرا ساتھ دیا ہے، تیری وجہ سے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، جاؤ صدیق کے دروازے پر میرے محبوب جا کے وہاں سے سفر شروع کرو۔ یہ ہجرت والا سفر قرآن نے دونوں کو بڑے انداز میں بیان کیا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا۔ اللہ فرماتے ہیں میں پاک ذات ہوں، وہ پاک ذات ہے جس نے آپ کو سیر کرائی، سفر کرایا مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ وہاں قرآن نے کچھ اس انداز میں بیان کیا، یہاں قرآن اس سفر کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے اللہ کے انداز کو تبدیل کر دیا۔ فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ اور ایمان والوں، قرآن نے حکم دیا رسول کی مدد کرو، رسول کے ساتھ تعاون کرو، دین کے ساتھ کیا کرو؟ تعاون کرو۔ پھر اللہ کہتے ہیں میں بڑی بے نیاز ذات ہوں، اگر تم نہیں تعاون کرو گے، نہیں رسول کا ساتھ دو گے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے جس طرح ہجرت کے موقع پر رسول کا ساتھ دیا تھا اس طرح میں آپ بھی دے سکتا ہوں۔ اس سفر کو اللہ نے بڑے انداز میں بیان کیا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرتے ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کرو۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ مدد کر لے گا اپنے محبوب کی۔ اللہ کے محبوب کی مدد کی ہے اس وقت بھی جس وقت برادری والے مخالف ہوئے، قبیلے والے مخالف ہو گئے، اپنے خاندان والے مخالف بن گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ میرے محبوب جاؤ
صدیق اکبر کے دروازے پر جا کر صدیق کو ساتھ لو اور ہجرت کا سفر شروع کرو. دونوں سفر اللہ نے بڑے انداز میں بیان کیا. اذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. او میرے محبوب جس وقت اس کو نکالا تھا کافروں نے، مجبور کر دیا کافروں نے مکہ چھوڑنے پر، بیت اللہ چھوڑنے پر. ثانی اثنین اذ هما فی الغار. ثانی اثنین اذ هما فی الغار، وہ جو نبی کے ساتھ دوسرا تھا غار میں. دو ہی تھے، تیسرا اللہ تھا. ایک میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ساتھ ابو بکر صدیق. اللہ کہتے ہیں میں نے اس وقت بھی اپنے محبوب کی کیسے مدد کی ہے. تو یہ دو سفر بڑے تاریخی. تو صدیق اکبر کو تو یہ شان اللہ نے عطا کی. اور پھر کہا گیا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب محبوب پیغمبر نے اپنے صحابی اپنے ساتھی صدیق اکبر کو کہا کہ فکر نہ کر، غم نہ کر، پریشان نہ ہو. آقا کیسے پریشان نہ ہو؟ ہم غار کے اندر ہیں، بے سر و سامانی کی حالت میں ہے، ہمارے پاس ہتھیار کوئی نہیں اور دشمن بار درانا ہوا پھر رہا ہے، غار کے بعد تک پہنچ جائے، کیسے ہم پریشان نہ ہو؟ اور آقا مجھے تو پریشانی یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے نقصان دے گی، مجھے غم یہ ہے. اور یہاں ایک بات بتاتا چلوں، یہاں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں، لا تحزن ان اللہ، غم کہتے ہیں، حزن کہتے ہیں دوسرے بندے کے بارے میں غم. محبوب نے کہا میرا غم نہ کر. کیسے غم نہ کروں؟ باہر دشمن کھڑے ہیں اور قتل کرنے کے در پہ ہیں، پیچھا کرتے 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 پہاڑی میں چڑھ گئے. دیکھنا غار ثور مکہ مکرمہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کتنا دور ہے؟ تقریباً آسانی کے لیے آپ سمجھ لیں کہ یہاں سے آپ چلے جائیں حسن آباد چلے جائیں اور وہاں پھر پہاڑی پہ چڑھیں، اتنا دور ہے وہ. وہاں ان جگہوں کی اہمیت ہے، قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے. ہم نے جگہ جگہ جو ہے بیٹھ کے بنا دی ہے، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ بابرکت جاگے. تو اب اتنا سفر کرنے کے بعد تھکاوٹ بھی ہے اور وہ سفر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا کے کیا. حضور کے پاؤں مبارک زخمی ہوئے، صدیق اکبر نے کندھوں پہ اٹھایا اور غار ثور پر چڑھے. آقا کیسے پریشان نہ ہو؟ دشمن مار کھڑا ہے، مارنے کے در پہ ہے، قتل کرنے کے لیے اتنا سفر کر کے وہ پیچھے آئے، وہ چھوڑنے کے لیے تو نہیں آئے، مارنے کے لیے آئے. فرمایا میرے صدیق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا. یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. ہم دونوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے. یہ بڑا مقام اللہ نے دیا ہے، صحابی بھی بنایا اور ساتھ میں دیا. اور اللہ کی مدد جسے حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا جسے حاصل ہو جائے. فرمایا دنیا والوں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا دنیا والوں میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن صدیق کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں اس احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا. کل قیامت کے دن اللہ خود صدیق کے احسانات کا بدلہ چکائے. اتنے احسانات ہیں. اور قرآن نے جو سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے جو مسئلہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے ہاں عزت زیادہ کس کی ہے؟ اللہ کے ہاں عزت آج دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں بڑا جو ہے وہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دے دی، میرے پاس بڑی گاڑی آ گئی، اچھے کپڑے پہن لیے، مال و دولت آ گئی، اولاد اللہ نے دے دی تو میں بڑا جو ہے وہ عزت والا، میں بڑا خاندان اللہ نے اچھا دے دیا، تو میں ملک ہوں، میں خان ہوں، میں چودھری ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. اللہ نے کہا نہیں. اللہ کے ہاں عزت کس کی ہے؟ حبشے کا کالے رنگ کا بلال بھی آئے اور وہ بھی یہ والا
اتنا اللہ اس کو بھی فیصلے دے دیتا ہے کہ اس کی آواز بھی قدموں کی جنت تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ نے عزت کا معیار بتایا قرآن نے، فرمایا ایھا الناس، اور لوگوں، انا خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری تو اوقات ہی کچھ نہیں۔ انسان کی کیا حیثیت ہے، انسان کی کیا اوقات ہے، اور کیا گارنٹی ہے اس کی، بیٹھے بیٹھے حکومت ہو جائے تو ساتھ ہو جاتا ہے۔ انا خلقناکم، سارے حضرت آدم کی اولاد، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے، فرمایا وجعلناکم شعوبا، پھر میں نے ذاتیں بنا دی، خاندان بنا دیے، قبیلے بنا دیے پہچان کے لیے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، میں نے خاندان اور قبیلے بنا دیے، کیوں اللہ بنائے تم نے کسی کو کس قبیلے سے تعلق، کوئی کس قبیلے، اللہ فرماتے ہیں مقصد میرا صرف یہ ہے لتعارفوا، تاکہ کیا ہو جائے، تعارف ہو جائے، پہچان کے لیے فلاں آدمی کون یار، وہ فلاں قبیلے سے جس کا تعلق ہے، وہ فلاں خاندان سے، بندہ پہچان لیتا ہے۔ اب عزت اللہ کے ہاں کس کی ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، زیادہ بچنے والا ہے، زیادہ اپنے آپ کو بچانے والا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف جس کے دل میں، اور فرمایا ان اللہ علیم خبیر، اللہ خبر رکھنے والا بھی ہے، جاننے والا بھی۔ اب قرآن کی آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت اور قدر کس کی ہے، اتقا، جو زیادہ تقوی والا ہے، متقی ہے۔ اب تقوی والا کون ہے، آئیں سورہ اللہ اکبر، یہ تیسرے پارے کی سورت، سورہ لیل، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، یہاں اللہ سورت کے آخر میں جا کے کہتے ہیں او دنیا والوں، اگر مجھ سے پوچھتے ہو نا زیادہ تقوی والا کون ہے، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ہم بچا دیں گے اس سے، کس سے، جہنم سے، عذاب سے، سختیوں سے، کس کو بچا دیں، الاتقا، جو سب سے زیادہ بچنے والا ہے، ڈرنے والا ہے۔ تمام مفسرین اکرام یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہاں اس آیت سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ان کی شان میں آیات ہوتی الذی یؤتی مالہ یتزکا، جب منافقین نے پروپیگنڈا کیا نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریب رہنے کے لیے، یہ قریب رہنے کے لیے، ساتھ ساتھ رہنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ نے کہا میں جانتا ہوں، کیونکہ علیم بھی میں ہوں، خبیر بھی میں ہوں، دلوں کے بھید جاننے والا میں ہوں، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے راستے میں مال لگاتے ہیں تو وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے لگاتے ہیں، گواہی دیتی نا اللہ کی قبولیت۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہ جو اپنا مال دیتا ہے پاک کرنے کے لیے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اور تمہیں کیا ہو، تم کی باتیں کرتے ہو صدیق اکبر پر، تمہیں کیا تکلیف ہے، تم سے تو میں نے صدیق کا بدلہ نہیں مانگا، بلکہ صدیق کو تو اللہ خود بدلہ دے گا، صدیق کو اللہ خود بدلہ دے گا، اور وہ ایسا بدلہ دے گا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ کل صدیق اکبر رب سے راضی ہو جائے گا، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان کو بھی راضی کر کے چھوڑے گا۔ تو یہ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان، مقام، میں نے جو شروع میں بات کی ہے اسی دہرا دیتا ہوں کہ یہ جمادی الثانی، یہ جو اسلامی مہینہ ہے، اس کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، اور ہمارا نوجوان آج اس فتنے میں مبتلا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے
کہ جی صحابہ کا ایمان اور صدیق اکبر کا ایمان ثابت کیا جائے گی فلاں ہو جائے. بھائی صدیق اکبر کا ایمان بلکہ آسان سی بات یاد رکھو، آسان سی بات، کوئی تحقیقات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں قرآن سے پڑھ کر کسی کتاب پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے. انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب یہ قرآن کو اللہ کی نازل کرتا ہے. جب انسانوں کی تاریخ دیکھو گے گندی تاریخ، جس نے صحابہ پہ اعتراض کیے، جس نے صدیق اکبر پر اعتراض کیے، جب تاریخوں کی طرف دیکھو گے اور اس کے مقابلے میں قرآن آ جائے، وہی ہمارا تو اصول ہے سنت والجماعت کا یہ ہے کہ اگر قرآن کے مقابلے میں حدیث آ جائے، قرآن کے مقابلے میں ہوتی نہیں ہے حقیقت یاد رکھیے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن کے مقابلے میں نبی کی بات آ جائے، لیکن بجائے ایسا نظر آ رہا ہے ایک طرف قرآن کی آیت ہے اور مقابلے میں حدیث ہے، تو حدیث کو تطبیق دے گے قرآن کی آیت کے مطابق. اور اگر تطبیق نہ بنتی ہو، تطبیق نہ بنتی ہو یعنی معنی ایسا کریں گے کہ اس حدیث کا معنی کیا ہو جائے، قرآن کے مطابق ہو جائے. اور اگر ایسا معنی نہ بنتا ہو، قرآن کو لے لیں گے حدیث کو چھوڑ دیں گے کہ یہ حدیث پہنچنے میں غلطی ہوئی ہے، راوی بیان کرنے والے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو وہی قرآن کے مقابلے میں دنیا کے تاریخ دانوں کی تاریخ لینے کی کیا مطلب، کیا مانا کہ فلاں نے یہ لکھ دیا، فلاں نے یہ لکھ دیا. ہمارے لیے اللہ کا قرآن پیارے پیغمبر کا فرمان یہ کافی ہے. اور اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، انہیں راضی کر کے چھوڑوں گا. اور پیارے پیغمبر نے اپنے ساتھ سلا کے بتا دیا کہ یہ میرے ہیں اور آج بھی میرا وہاں جاری ہے. اللہ ہمیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے مقام مرتبے اور خصوصاً جو خلفائے راشدین ہیں ان کی عظمتیں سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.